نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ارزقنا اخلاص الہی آمین۔ لیسن نمبر 190 سورۃ الشعراء، آیت نمبر 1 سے لے کر 68 تک۔ مکی صورت ہے سورۃ الشعراء، سورہ واقعہ اور سورہ طٰہٰ کے بعد نازل ہوئی ہے۔ سورہ واقعہ اور سورہ طٰہٰ کے بعد نازل ہوئی ہے۔ اس کی ابتدا حروف مقطعات سے ہو رہی، اور حروف مقطعات کی کوئی تفسیر نہیں بیان کی جاتی۔ توسین میم، توسید میم، تلک آیات الکتاب المبین، یہ آیات ہیں کتاب روشن کی، کتاب مبین کی۔ عمومی طور پر ہم نے یہی دیکھا ہے کہ حروف مقطعات کے بعد کتاب کا ذکر آتا ہے کہ دیکھو یہ قرآن انہی حروفوں سے بنا ہے، لیکن تم ان کو بنانے سے عاجز ہو۔ اور اس سورت کے ابتدا میں حروف مقطعات کا آنا، شعراء کا معنی ہوتا ہے شاعروں، تو اللہ تعالیٰ نے شاعروں کے سامنے ایسا کلام پیش کیا ہے کہ وہ بھی اس کو بنانے سے قاصر ہیں۔ تلک آیات الکتاب المبین، ایک ایسی کتاب ہے جو بڑی روشن ہے۔ کتاب سے مراد یہاں پر سورہ شعراء بھی ہو سکتی ہے اور پورا قرآن بھی، اور اس کتاب کی صفت مبین آئی ہے، المبین۔ مبین اس کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ اپنے مدعا کو صاف صاف بیان کر سکتی ہے، اپنا جو موقف ہے وہ صاف صاف بیان کرتی ہے، اور کسی بھی قسم کی اس میں کنفیوژن نہیں ہے، ابہام نہیں ہے۔ اور اس الکتاب المبین کا دوسرا معنی بھی کیا گیا ہے کہ کسی انسان سے یہ ممکن نہیں کہ وہ ایسی آیات پیش کر سکے۔ یہ ایسی آیات ہیں الکتاب المبین کہ کوئی انسان ایسی آیات پیش نہیں کر سکتا۔ لعلک، شاید کہ آپ، باخعون، ہلاک کرنے والے ہیں۔ بخع کہتے ہیں پوری طرح ذبح کرنے کو، پوری طرح ذبح کرنا۔ اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہے، شاید کہ آپ ہلاک کرنے والے ہیں نفس کا، اپنی جان کو، اللہ یکونو، کہ نہیں ہے وہ مؤمنین، ایمان لانے والے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس فکر میں کہ لوگ ایمان نہیں لاتے اپنی جان کو کھپائے جا رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں کی بڑی فکر تھی کہ اگر یہ ایمان نہیں لائے تو پچھلی قوموں کی طرح ہلاک ہو جائیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وجہ سے بہت زیادہ پریشان رہتے تھے، کیونکہ سب سے پہلی وجہ جس کی یہ ہے کہ آپ کی شدید آرزو تھی کہ سبھی لوگ مسلمان ہو جائیں، لیکن جب وہ ایمان نہیں لاتے تھے تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو افسوس ہوتا تھا۔ پھر اس کی دوسری وجہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ ہمدردی رکھتے تھے لوگوں کے ساتھ۔ آپ نہایت ہمدردانہ اور مشفقانہ جذبات لوگوں کے لیے رکھتے تھے۔ اس وجہ سے جب لوگ ایمان نہیں لاتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فکر لاحق ہوتی تھی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو جانتے تھے کہ اگر میری مخالفت کر کے جہنم میں چلے جائیں گے۔ آپ شدید دکھی ہوتے تھے ان کی ان مخالفانہ روش پر۔ تیسری وجہ بھی تھی اس کی، اور وہ بڑی فطری وجہ تھی، وہ یہ کہ جس کام کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوششیں کر رہے تھے اس کام کا ویسا نتیجہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ اور یہ بڑا نیچرل ہوتا ہے کہ آپ اگر کسی کام کو کر رہے ہو، اس میں اس طریقے سے کامیابی نہ مل رہی ہو تو ٹینشن تو ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لعلک باخع نفسک، شاید کہ آپ ہلاک کرنے والے ہیں اپنی جان کو، اللہ یکونوا مؤمنین، کہ نہیں ہے وہ ایمان لانے والے۔
یہ اللہ جو ہے یہ ان اور لا ہے، کہ نہیں، ان اور لا، یہ ان اور لا کو ملا دیا گیا تو اللہ بن گیا۔ یہ جو باقی نفس کا ہے، یہ وہ فیلنگز ہیں جو ہر مخلص دائی دین میں ہوتی ہے۔ اگر کوئی ان فیلنگز کے بغیر دائی بنا ہوا ہے تو وہ اسلام کی غلط نمائندگی کرے گا۔ باقی نفس کا سے ہٹ کر اگر کوئی شخص دین کا کام کر رہا ہے، اس کے اندر واقعی وہ تڑپ جو ہونی چاہیے نہیں ہے، تو پھر وہ اسلام کی غلط نمائندگی کرے گا۔ دوسرا، خود کے لیے خسارہ بھی بنائے گا، آخرت کے لیے، آخرت کے لیے خسارہ ہی جمع کرے گا، اور جس مقصد کے لیے وہ کوشش کر رہا ہوگا وہ پوری نہیں ہو سکے گی، کیونکہ بغیر تڑپ کے یہ کام ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ دیکھیں تو لوگوں کے غم بھی مختلف قسم کے ہوتے ہیں، لوگ اپنے اپنے غموں میں گھلتے رہتے ہیں، اور بسا اوقات کچھ لوگ تو دوسروں کے غموں میں بھی گھلتے رہتے ہیں، پریشان ہوتے رہتے ہیں۔ کچھ دنیا کے غموں میں اپنے آپ کو ہلکان کرتے ہیں، اور کچھ لوگ آخرت کے غموں میں اپنے آپ کو ہلکان کرتے ہیں۔ تو یہ جو دین کے لیے تڑپ ہے کہ اللہ جو تو نے ہمیں سکھایا وہ ہم اور لوگوں تک پہنچائیں، جو تو نے ہمیں توفیق دی اللہ تو اور لوگوں کو بھی دے، اور جو انسان متحرک ہو کر ایک دائی بنتا ہے، بھرپور اخلاق کے ساتھ دین کو پہنچاتا ہے، تو اس کے اندر یہ وہی کیفیات ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، اس کے اندر آئیں گی ضرور۔ لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین ان نشأ ننزل علیہم، اگر ہم چاہیں ہم اتار دیں ان پر، من السماء آیتن، آسمان سے کوئی نشانی، ہم کوئی ایسی نشانی ان کے لیے اتار دیتے آسمان سے کہ ایمان لائے بغیر کوئی چارہ ہی نہ ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ جبرن کوئی کام نہیں کرواتا، جبرن اللہ تعالیٰ نے کسی کو بھی مسلمان نہیں کیا۔ اللہ چاہتا تو ایک نشانی اتار دیتا، ایک فرشتہ ہی دکھا دیتا، تو کیا مشکل تھا، سبھی لوگ مسلمان ہو جاتے، سبھی لوگ اس کے آگے جھک جاتے، لیکن یہ والا ایمان پھر جبری ایمان ہوتا۔ تو اگر ان کا ایمان لانا ہی مطلوب اور مقصود ہوتا تو یہ کام یوں بھی ہو سکتا تھا کہ اللہ کوئی آسمان سے نشانی اتار دیتا اور یہ لا محالہ اس پر ایمان لانے پر مجبور ہو جاتے، مگر یہ بات اللہ کی مشیت کے خلاف ہے۔ ایسا جبری ایمان لانے کا کوئی فائدہ نہیں، اور نہ اللہ کو ایسا مطلوب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو ہر سو کائنات میں نشانیاں پھیلا دی ہیں، اب وہ چاہتا ہے کہ ان نشانیوں پر غور و فکر کر کے، قرآن کی آیتوں پر غور و فکر کر کے دل سے ایمان لایا جائے، یہی مطلوب ہے۔ مطلوب تو یہ ہے کہ کوئی شخص اپنی عقل اور تمیز کو کام میں لا کے اپنے ارادے اور اختیار سے ایمان لائے، اپنی مرضی سے ایمان لائے۔ فَظَلَّتْ، تو وہ ہو جائیں، اعناقہم، ان کی گردنیں، لہا، اس کے لیے، خاضعین، جھکنے والی۔ نشانی اترتی تو ان کی گردنیں اس نشانی کے لیے جھک جاتی۔ خاضعین کا جو لفظ ہے خضوع سے نکلا ہے، گردن کی عاجزی کو کہتے ہیں، گردن کی عاجزی کی وجہ سے گردن کا جھکنا خضع کہلاتا ہے۔ اب جو جتنی عقل استعمال کرے گا، جتنے دلائل اور برہان کو دیکھے گا، اتنا زیادہ وہ ایمان کے قریب آئے گا، کیونکہ کائنات میں ہر سو نشانیاں پھیلی ہوئی ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما یأتیہم، اور نہیں آتی ان کے پاس، من ذکر، کوئی نصیحت، اہل مکہ کی طرف اشارہ ہے، نہیں آتی ان کے پاس، اہل مکہ کے پاس، من ذکر، کوئی نصیحت، مراد قرآن ہے، من الرحمن، رحمان کی طرف سے، محدث، نئی، تازہ وہی مراد ہے، محدث، الا، مگر، کانو، وہ ہوتے ہیں، عنہ، اس سے، معرضین، اعراض برتنے والے۔ کوئی بھی نشانی اترتی ہے، کوئی بھی نصیحت اترتی ہے اللہ کی طرف سے اس قرآن کی، تو وہ اس سے منہ پھیر لیتے ہیں۔ تو پہلے تو انہوں نے بے رخی دکھائی، معرضین، پھر فقد کذبوا، تو تحقیق انہوں نے جھٹلا دیا،
فَسَيَأْتِيهِمْ تو انقریب آئیں گی ان کے پاس انباء ما كانوا خبریں جو تھے وہ بھی ساتھ اس کے یستہزئون مذاق اڑاتے. جیسے ہی انہوں نے اعراض برتا تو تحقیق انہوں نے جھٹلا دیا. آپ دیکھیں اعراض کے نتیجے میں جھٹلانا ہو گیا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں انقریب آئیں گی ان کے پاس خبریں. ان خبروں سے جنگ بدر اور فتح مکہ کی خبریں مراد ہیں. یعنی ان کی جو اسلام کے خلاف کوششیں ہیں اس کے باوجود بھی اسلام کی غلبی کی خبریں کہ اسلام تو غلبہ پائے گا، اس کی خبریں ان کو بار بار ملتی رہیں گی. جس میں آپ دیکھیں اسلام کو غلبہ شروع میں جو ملا وہ 2 بڑی جنگیں ہوئیں، جس میں ابتدائی جنگ میں جنگ بدر اور آخر میں فتح مکہ. اسی لیے اس سے مراد جنگ بدر اور فتح مکہ کی خبریں بھی لیا جاتا ہے. اور دوسرا ان کی موت کی خبر بھی مراد ہے کہ پھر جلد موت آ جائے گی تو ویسے بھی سارے حقائق سے پردہ اٹھ جائے گا. ما کانوا بہ یستہزئون جو تھے وہ ساتھ اس کے مذاق اڑاتے. جیسے ہی انہوں نے اعراض برتا انہوں نے تکذیب کی اور تکذیب کے ساتھ پھر یستہزئون. اگر آپ معرضین کو سرکل کر لیں پھر کذبوا کو سرکل کر لیں اور پھر یستہزئون کو، پہلے بے رخی دکھائی اور اگر سن بھی لیتے تھے تھوڑا بہت تو جھٹلا دیتے تھے اور پھر مذاق اڑاتے تھے. یہ جو یستہزئون ہے یہ اعراض اور تکذیب سے بھی بڑا جرم ہے. اولم یرو اور کیا انہوں نے دیکھا نہیں الی الارض زمین کی طرف. اب یہ جو اولم یرو کہا جا رہا ہے نا، پہلے خطاب اہل مکہ سے تھا، اب سبھی سے خطاب ہے. سبھی سے اللہ تعالیٰ خطاب کر رہے ہیں، غور و فکر کی اور بصیرت کی دعوت دے رہے ہیں کہ کیا انہوں نے دیکھا نہیں زمین کی طرف، کم کتنے انبتنا اگائے ہم نے فیہا اس میں من کل زوج کریم ہر طرح کے جوڑے عمدہ. یہ دیکھتے نہیں ہیں زمین میں کس طریقے کی نباتات اگتی ہیں. تو یہ سب کچھ کرنے والا پھر کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہی کرنے والے ہیں، تو غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ اور زوجن کریم کہہ کہ مختلف قسم کے نباتات، مٹی اور پانی سبھی کو ایک ہی جاتا ہے، لیکن مختلف قسم کی نباتات اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے. تو یہ دیکھتے نہیں ہے کہ یہ سب کچھ کرنے والا پھر کون ہے؟ ان فی ذالک لآیہ، بے شک اس میں البتہ ایک نشانی ہے. اس اگنے کے عمل میں، ان نباتات کی ویرائٹیز میں، ان کے رنگوں میں، ان کی خوبصورتیوں میں بے شک نشانی ہے. وما کان اکثرهم مؤمنین، اور نہیں ہے ان میں سے اکثر لوگ ایمان لانے والے. یہ نشانیاں مانگتے ہیں، نشانیوں سے تو زمین بھری پڑی ہے جس سے اللہ کو پہچانا جا سکتا ہے. وَإِنَّ رَبَّكَ، اور بے شک رب تیرا، لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، البتہ وہ زبردست ہے، رحم فرمانے والا ہے. یہ جو 2 آیات ہیں، ان فی ذالک لآیہ وما کان اکثرهم مؤمنین وان ربک لہو العزیز الرحیم، یہ اس صورت میں 8 بار آئیں گی. 8 بار، ہر واقعے کے بعد یہ 2 آیتیں آئیں گی. اس کی وجہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ شعر و شاعری کے انداز میں بات ہو رہی ہے. قرآن شاعری نہیں ہے، لیکن چونکہ سورہ شعراء ہے اس لیے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ شعر و شاعری کے انداز میں بات ہو رہی ہے. خلاصے کے طور پر بھی محسوس ہوتی ہیں یہ 2 آیتیں. ہر واقعے کے آخر میں یہ 2 آیتیں آتی ہیں تو ایسا لگتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ خلاصہ کر رہے ہیں. ہر واقعے کا خلاصہ ان 2 آیات کے ساتھ کیا گیا ہے. تھیم آف سورہ بھی ہو سکتی ہے، مرکزی مضمون، سورہ کا مرکزی مضمون. ان فی ذالک لآیہ وما کان اکثرهم مؤمنین، کہ اللہ نے تو بے شمار نشانیاں پھیلا کے رکھی ہیں لیکن اکثریت ایمان نہیں لاتی. اور بے شک رب تیرا، لہو العزیز، البتہ وہ زبردست ہے، جو نافرمان ہے اس کے لیے زبردست ہے، اور الرحیم، جو فرما بردار ہے اس کے لیے رحم فرمانے والا ہے. پہلی بات شعر و شاعری کے انداز میں بات ہوئی ہے، دوسرا یہ خلاصے کے طور پر محسوس ہوتی ہیں،
اور تیسرا یہ مرکزی مضمون، تھیم آف سورہ جسے آپ کہتے ہیں نا. اب یہ بارہا یہ آیتیں آئیں گی، تقریباً 8 بار تو آئیں گی، ٹھیک ہے. تو اب آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے، اور آپ انشاءاللہ یہ جتنی بھی باتیں ابھی آپ نے نوٹ کی ہیں ان باتوں کو آپ خود محسوس بھی کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، طاسیم میم، تلک آیات الکتاب المبین، لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، ان نشأ ننزل علیہم من السماء آیۃ فظلت أعناقهم لها خاضعين، وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين، فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون، أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم، إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم.